امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایک متنازع اقدام کے تحت ہارورڈ یونیورسٹی کو غیر ملکی طلبہ کو داخلہ دینے سے روک دیا۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اینڈ ایکسچینج وزٹر پروگرام کی سرٹیفکیشن منسوخ کر دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں یونیورسٹی اب غیر ملکی طلبہ کو داخلہ نہیں دے سکتی۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے اسٹار تجربہ کار بیٹر جو روٹ نے ٹیسٹ کرکٹ میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے انگلینڈ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ انگلینڈ کی جانب سے سب سے زیادہ ٹیسٹ رنز بنانے والے جو روٹ نے جمعرات کو زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ میچ کے پہلے دن 28 رن مکمل کر کے ٹیسٹ کرکٹ میں 13,000 رنز کا سنگ میل عبور کر لیا۔ اداکارہ علیزہ شاہ نے اپنے حوالے سے زیر گردش کاسمیٹک سرجری کی خبروں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور جھوٹا قرار دے دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے چہرے یا جسم میں تبدیلی کا تعلق کسی سرجری سے نہیں بلکہ وزن کم ہونے سے ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی نے شہریوں کی زندگی کو متاثر کر دیا۔ گرمی کی لہر کے باعث سورج کی تپش میں بے پناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گرم ہواؤں نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاہور میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی نے شہریوں کی زندگی کو متاثر کر دیا۔ گرمی کی لہر کے باعث سورج کی تپش میں بے پناہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گرم ہواؤں نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاہور میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق آئندہ 2 سے 3 روز تک موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے اور بارش کی کوئی پیشگوئی نہیں کی گئی۔ ادھر محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ دوپہر کے وقت لاہور میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے، جس سے موسم مزید خشک اور غیر آرام دہ ہو سکتا ہے۔ گرمی کی شدت کے باعث شہریوں کے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ بازاروں میں رش کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ٹھنڈے مشروبات اور پانی کی طلب میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ دکانداروں کے مطابق مشروبات اور آئس کریم کی فروخت میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ شدید گرمی کے دوران پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں، غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں اور دھوپ میں نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں۔ خاص طور پر بزرگ افراد، بچوں اور بیمار شہریوں کو خاص احتیاط برتنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ اداکارہ علیزہ شاہ نے اپنے حوالے سے زیر گردش کاسمیٹک سرجری کی خبروں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور جھوٹا قرار دے دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے چہرے یا جسم میں تبدیلی کا تعلق کسی سرجری سے نہیں بلکہ وزن کم ہونے سے ہے۔ علیزہ شاہ نے واضح کیا کہ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے کوئی کاسمیٹک سرجری نہیں کی، میں نے صرف وزن کم کیا ہے، اس لیے مختلف لگ رہی ہوں۔ اداکارہ نے یاد دہانی کروائی کہ جب انہوں نے ڈرامہ عہد وفا کیا تھا، اس وقت ان کی عمر محض 17 سال تھی اور ان کے شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی والدہ نے معاہدہ سائن کیا تھا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ لوگ آخر یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ کوئی شخص 6 سال بعد بھی بالکل ویسا ہی دکھائی دے جیسا وہ 9 عمری میں نظر آتا تھا۔ اب میری عمر 23 سال ہے، میں 17 سال کی کیسے لگ سکتی ہوں؟ علیزہ نے دلیل دی۔ اداکارہ نے یہ بیان نہ صرف اپنے اوپر ہونے والی تنقید کے جواب میں دیا بلکہ شوبز شخصیات کی ذاتی زندگی میں مداخلت کے خلاف بھی ایک مضبوط پیغام ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے ایک متنازع اقدام کے تحت ہارورڈ یونیورسٹی کو غیر ملکی طلبہ کو داخلہ دینے سے روک دیا۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اینڈ ایکسچینج وزٹر پروگرام کی سرٹیفکیشن منسوخ کر دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں یونیورسٹی اب غیر ملکی طلبہ کو داخلہ نہیں دے سکتی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری کرسٹی نوم نے ہارورڈ انتظامیہ کو اس فیصلے سے باضابطہ طور پر ایک خط کے ذریعے آگاہ کیا۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ یہ اقدام یونیورسٹی میں جاری ایک تفتیش کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ہدایت دی ہے کہ ہارورڈ میں اس وقت زیر تعلیم تمام غیر ملکی طلبہ کو کسی اور ادارے میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ دوسری جانب ہارورڈ یونیورسٹی نے اس فیصلے کو غیر قانونی اقدام قرار دیتے ہوئے شدید رد عمل دیا ہے۔ یونیورسٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام نہ صرف ہارورڈ یونیورسٹی بلکہ امریکہ کی اعلیٰ تعلیمی ساخت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے درمیان تعلقات پہلے ہی کشیدہ تھے۔ رواں برس مارچ میں حکومت نے ہارورڈ کو دی جانے والی $8.7 ارب کے وفاقی گرانٹ اور $256 ملین کے معاہدوں کا سرنو جائزہ لینے کا اعلان کیا تھا، جس کا جواز یونیورسٹی میں مبینہ طور پر یہود مخالف رجحانات پر قابو پانے میں ناکامی قرار دیا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ تازہ قدم
امریکی جامعات کی آزادی اور غیر ملکی طلبہ کے مستقبل کے لیے خطرناک نظیر قائم کر سکتا ہے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے اسٹار تجربہ کار بیٹر جو روٹ نے ٹیسٹ کرکٹ میں ایک اور اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے انگلینڈ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ انگلینڈ کی جانب سے سب سے زیادہ ٹیسٹ رنز بنانے والے جو روٹ نے جمعرات کو زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ میچ کے پہلے دن 2800 رن مکمل کر کے ٹیسٹ کرکٹ میں 13,000 رنز کا سنگ میل عبور کر لیا۔ جو روٹ ٹیسٹ کرکٹ میں 13,000 رنز مکمل کرنے والے دنیا کے 5ویں اور انگلینڈ کے پہلے بیٹر ہیں۔ جو روٹ نے نہ صرف یہ سنگ میل عبور کیا بلکہ ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین 13,000 رنز بنانے والے بیٹر بھی بن گئے۔ انہوں نے یہ کارنامہ 153ویں ٹیسٹ میچ میں سر انجام دیا۔ اس سے قبل ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین 13,000 رنز مکمل کرنے کا ریکارڈ جنوبی افریقہ کے سابق کرکٹ جیک کیلس کے پاس تھا، جنہوں نے 159 ٹیسٹ میچز میں یہ سنگ میل عبور کیا تھا۔ اس کے علاوہ راہل ڈراوڈ نے 160، رکی پونٹنگ نے 162 اور سچن تندولکر نے 163 ٹیسٹ میچز میں 13,000 رنز مکمل کیے تھے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھارت کے سابق لیجنڈری کرکٹر سچن تندولکر کے پاس ہے، جنہوں نے 200 میچز میں 15,921 رنز بنائے۔ واضح ہے کہ انگلینڈ نے زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ میچ کے پہلے دن 3 وکٹوں کے نقصان پر 498 رنز بنائے۔ بین ڈکٹ نے 140، زیک کرالی نے 124 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ روٹ نے 34 رنز بنائے۔ اولی پوپ نے 169 اور ہیری بروک نے 9 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں۔ There's chaos, panic. پاکستان نے اسرائیلی وزیر اعظم کے غزہ کو مکمل کنٹرول میں لینے کے اعلان کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے تسلسل، اسپتالوں اور دیگر اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے اور اجتماعی انخلاء کے احکامات کے نتیجے میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادت پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ غزہ میں اسرائیلی زمینی کارروائیوں کی توسیع اور پورے غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے اعلان نے خطے میں امن و استحکام کے قیام کی کوششوں کو سنگین خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل دانستہ طور پر اہم انسانی امداد کو لاکھوں ضرورت مند افراد تک پہنچنے سے مسلسل روکے ہوئے ہیں، جو کہ محصور فلسطینی عوام پر اجتماعی سزا مسلط کرنے کے مترادف ہے۔ The stream of people fleeing looks endless. بیان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے حالیہ تبصرے کا حوالہ بھی دیا گیا، جنہوں نے خبردار کیا تھا کہ غزہ میں ہر 5 میں سے 1 فرد قحط کا شکار ہے اور پوری آبادی شدید غذائی قلت اور قحط کے خطرے سے دوچار ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی نسل کشی کی مہم کو فوری طور پر روکے، غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی یقینی بنائے اور لاکھوں ضرورت مند فلسطینیوں تک انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ساتھ ہی اسرائیل کو اس کے سنگین جرائم پر جواب دہ بنانے کی بھی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے حق کے خودداریت کی مکمل حمایت کرتا ہے اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر قائم ایک آزاد، خود مختار، قابل عمل اور مسلسل فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔